الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 197۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فما فورادا، چنانچہ جو شخص فرض کر لے، فیہن الحج، ان میں حج کو، فلا رفث، تو نہ کوئی شہوانی فعل ہو، ولا فسوق، اور نہ نافرمانی، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر یعلمہ اللہ، نیکی میں سے جان لے گا اس کو اللہ، وتزودوا، اور تم زادِ راہ لے لو، فإن، تو بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقونی، اور تم ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ حج کے مہینے معروف ہیں، پس جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے، اور سفر خرچ یعنی زاد راہ تیار کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی یعنی سوال سے رکنا ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں حج تمتع کا ذکر تھا، اور جو تمتع ہے اس میں عمرہ حج کے مہینوں میں ہی ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا اب حج کے مہینے جو ہے نا ان کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمتع کا پورا پتہ چل جائے۔ پچھلی آیتوں میں حج کا بھی ذکر تھا اور اب اس کا وقت بتایا جا رہا ہے، تو گویا یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ پورا کرو، جس سے کہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حج بھی عمرے کی طرح ہمیشہ ہی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، حج کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں اور عمرے کے لیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اور اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ حج میں جماع اور گناہ اور جھگڑا چھوڑنا، چوری اور ڈکیتی، بھیک وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے توشہ ساتھ لے جانا یہ تقوی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یمنی لوگ بے سر و سامان ہی حج کے لیے چل پڑتے تھے، یعنی کہ اپنے پاس کوئی سامان وغیرہ ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے، اور اپنے کو متوکل کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، تو کیا وہ ہمیں روٹی نہیں کھلائے گا؟ اور مکہ مکرمہ جب وہ پہنچتے تھے تو پھر لوگوں سے مانگنا اور ان سے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ کبھی غربت کی وجہ سے غصب، خیانت اور لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت کا اخروی جملہ جو ہے وَتَزَوَّدُوا سے اُولِي الْأَلْبَاب تک یہ نازل ہوا، جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ توشہ لے کر حج کو چلو تاکہ تمہیں آخرت کا بہترین توشہ یعنی کہ تقوی حاصل ہو۔ اب دیکھیے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں کہ پہلے حج کے چند احکامات جو ہم نے پیچھے پڑھے وہ بیان کرنے کے بعد اب یہاں مزید حج کے احکام اور آداب جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ حج جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے، یعنی خیال رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حج طواف اور وقوع عرفات کا نام تھا، پھر زمانہ ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس میں رمی، قربانی، صفا مروہ کی سعی وغیرہ کا اضافہ ہوا، اور ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طواف قدوم، طواف وداع اور طواف قدوم میں رمل یعنی کہ اکڑ کر چلنے کا اضافہ ہوا، تو جو ارکان تھے، حج کے ارکان تھے، ان میں زیادتی ہوتی رہی۔ مشرکین جو تھے انہوں نے اس میں بت پرستی، ننگے ہو کر طواف کرنا اور زمانہ حج میں دروازوں کی راہ مکان میں نہ جانے کا یہ اضافہ کیا، جسے کہ اسلام نے مٹا دیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اصل حج وہی ہے جو کہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے،
اور وہ معلوم مہینوں میں ہیں۔ اشہرن شہر کی جمع ہے، اور شہر سے عربی مہینے مراد ہیں، نہ کہ شمسی مہینے، کیونکہ اسلامی کام چاند کے مہینوں سے ہوتے ہیں، اور اس کی حکمتیں بھی ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں۔ اور وہ مہینے یعنی حج کے وہ کون سے ہیں؟ 2 ماہ 10 دن یعنی شوال، ذیقعد اور 10 دن ذی الحجہ کے، وہ یہاں پر مراد ہیں۔ یعنی کہ حج کے جو معروف اور مشہور مہینے ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور حج کے ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں وہ تو صرف 7ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی القعدہ کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے، یعنی کہ ان کے علاوہ جو مہینے آتے ہیں ان میں حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا، وہ مکروہ ہے۔ اور معلومات سے پہلے جانے پہچانے ہوئے مہینے مراد ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کے یہی مہینے تھے، اور شریعت نے وقت حج میں تبدیلی نہیں کی، بلکہ کفار جو مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے کہ رجب کو شوال کر دیتے اور شوال کو صفر کر دیتے، اسے بند کر دیا، یعنی کہ حج کے مہینے وہ جو پہلے سے جانے پہچانے ہوئے ہیں، جو دنیا کی پیدائش کے وقت سے مقرر ہیں، وہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو پھر اس پر کیا چیزیں لازم ہیں؟ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو یہ چیزیں اس پر لازم ہیں۔ رفث سے بچنا، تو رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا پھر فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور فسوق، اس سے بچنا، فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام، یعنی کہ فسوق کے معنی ہے شریعت کی حدود کو توڑنا اور گناہ کرنا، جیسے کہ غیبت، گالی گلوچ وغیرہ یہ کرنا۔ اور جدال سے بچنا، جدال سے مراد اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن چونکہ حج ایک بہت عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے حج کا احرام جب باندھ لیں تو پھر اس پر جمع کی باتیں، گالی گلوچ، جھگڑا وغیرہ یہ سب کچھ سختی سے منع ہے، بلکہ مکہ معظمہ پہنچ کر گناہ کرنا تو اللہ کی پناہ کہ جیسے وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو اسی طرح وہاں پر پھر ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں تو گناہ کرنے سے بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آگے ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھلائی کرو۔ اب برائیوں کی ممانت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اخلاق حمیدہ جو ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے، یعنی صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، فرض ادا کرو گے، نفل ادا کرو گے، طواف کرو گے، تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور آگے ہے وَتَزَوَّدُوا، اس کا مادہ زاد بمعنی بڑھانا اور زیادتی کرنا، جیسے کہ ہم نے شان نزول میں پڑھا کہ جو یمنی لوگ تھے وہ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی کہ توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی لوٹ مار بھی کرتے تھے، تو پھر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو انہی کو کہا جا رہا ہے، اور ان کی ان باتوں کا رد کر کے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو سفر کا سامان لے کر چلو، زیادہ راہ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور ان سے سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور جو تقوی ہے وہ بہترین زیادہ راہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک کتنا خوبصورت نقطہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیا میں سفر کرنے کے لیے سامان سفر ضروری ہے کہ جب بھی ہم سفر پہ جائیں تو اپنے ساتھ سامان لے کے جائیں، تو ایسے ہی سفر آخرت کے لیے بھی سامان لازم ہے، اور وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری کا سامان۔ آگے ہے وَاتَّقُونَ،
اور مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پر عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے تو پھر وہ عقل نہیں، بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عقل مند تھے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں، عمرے کی طرح حج ہمیں ہمیشہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے وہی وقت مقرر ہے، مہینے ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اب کبھی زمانہ جاہلیت کی طرح مہینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ کر لینا۔ جو کوئی ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، پھر اسے چاہیے کہ نہ تو وہ اپنی بیوی سے جمع کرے اور نہ ہی جمع کے اسباب پیدا کرے، نہ اس کا ذکر کرے، نہ کسی کی چغلی کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ لڑائی اور جھگڑا اور دنگا فساد، یہ سب کچھ بالکل بھی نہ کرے۔ کون؟ جو کہ احرام باندھ لے، کہ یہ باتیں ہمیشہ ہی بری ہیں، مگر حج میں بہت زیادہ بری ہیں، اور صرف گناہ سے بچنے ہی پر قناعت نہ کرنا بلکہ نیکیاں بھی کمانا، یہاں حج پر آ کر نیکیاں بھی کمانا، کیونکہ تم جو نیکی بھی کرو گے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس کی جزا دیں گے، اور غلط پرہیزگاری سے بچو کہ توشہ نہ لاؤ اور متوکل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ توشہ ضرور اپنے ساتھ لو، اور بہترین توشہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے ملے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ حج میں عشق الہی کا ظہور ہے، اس لیے اس میں بعض وہ حلال چیزیں جو جذبہ عشق کو کم کریں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کہ اپنی بیوی سے جمع وغیرہ، امامہ باندھنا، سلا ہوا لباس پہننا اس لیے حرام ہوا تاکہ جذبہ عشق کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی نہ پڑ جائے، اور رب کی محبت میں غیر کی محبت کی ملاوٹ نہ رہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حج میں اسلامی مساوات دکھلانا منظور ہے، اسی لیے کوئی بادشاہ ہے، گدا ہے، امیر ہے، فقیر ہے، وہ ایک ہی لباس میں، ایک ہی وردی میں، یعنی کہ اسی ایک ہی کفنی میں اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جاتے ہیں۔ اور لا جدال فرما کر امیروں وزیروں کو اپنے غلاموں کی مار پیٹ بلکہ جھڑکنے سے بھی روک دیا کیا کہ وہاں سب کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ حج روحانیت کی آخری منزل ہے اور گناہ دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے، اسی لیے لا فسوق فرما کر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روک دیا گیا۔ اور چونکہ حج محبت الہی کا زینہ ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ تم صرف باز رہنے پر قناعت نہ کرو بلکہ نیکیوں میں کوشش کرو، چونکہ حاجی جو ہے وہ رب کے مہمان ہیں، اور میزبان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا مہمان بھیک مانگتا پھرے، لہٰذا انہیں حکم دیا کہ ہماری دی ہوئی نعمتیں یہاں لا کر کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ غریب پر حج فرض نہیں، کیونکہ توشہ لانے کا حکم ہے، اور توشہ میں سواری کا کرایہ اور راستے کا خرچ یہ سب کچھ ہی داخل ہے۔ مال کمانا بڑا اہم فرض ہے، کیونکہ یہ صدہا گناہوں سے روک دیتا ہے، تو دنیاوی توشہ اخروی توشہ کے ذریعہ ہے۔ محترم جگہوں اور محترم وقتوں میں گناہ کا زیادہ عذاب ہے، جیسے کہ لڑائی جھگڑا فسق و فجور ہمیشہ ہی منع ہے، مگر بحالت حج زیادہ گناہ ہے، جس طرح کہ مرد کو ریشم پہننا وغیرہ ہر وقت منع ہے، مگر نماز میں سخت گناہ، اور باجے گانے یہ بھی منع ہے، مگر قرآن مجید باجے پر گانا یہ زیادہ باعث عذاب ہے۔ اس لیے حرم شریف میں جیسے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح وہاں پر ایک گناہ کا جو گناہ ہے عذاب ہے وہ بھی 1,00,000 کی طرح ہے۔ پھر فائدہ یہ ہوا کہ حرام کے اسباب بھی حرام ہیں، کہ جب احرام میں جمع حرام ہوا تو عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھی حرام کر دیا گیا۔ نفلی عبادت شروع کر دینے سے فرض ہو جاتی ہے، نفلی حج اور عمرہ شروع کر دینے سے فرض ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو محرم ہے، یعنی کہ جس نے احرام باندھ لیا ہے، اس کو جماع تو حرام ہے لیکن نکاح کرنا حرام نہیں ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا تھا۔ اب دیکھیے کہ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے حج بیت اللہ کے لیے چند مہینے مقرر ہیں، ویسے ہی حج رب البیت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے موت کے وقت یا بعد موت کوشش کرنا بیکار ہے۔ اور جیسے کہ اس حج کے لیے میقات معین ہے، ویسے ہی اس حج کے لیے جوانی کا زمانہ جو ہے وہ مقرر ہے،
کہ بلوغت سے 40 سال تک کی عمر میں جو کچھ ہو سکے وہ کمال ہو۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ جیسے حج ہم کرنے جاتے ہیں اس کے لیے 4 مہینے مقرر ہیں کہ ہم انہی مہینوں میں جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ویسے ہی حج رب البیت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ وہ وقت ہے، یعنی دنیا کی اس زندگی میں ہی حج رب البیت ہو سکتا ہے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت بلوغت سے 40 سال کی عمر تک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عمر اور اس وقت کے دوران جو ہو سکے وہ کمال ہو۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال بعد صوفی بننا بہت مشکل ہے، پھر اس حاجی کے لیے ضروری ہے کہ رفث یعنی شہوانی خیالات اور فسق یعنی کہ غضب اور غصے اور جدال یعنی کہ وہمیات وغیرہ سے دور رہے اور شیطانی وسوسوں سے بھاگے، عقل پر زور دے اور اپنے میں فرشتہ کی خصلتیں پیدا کرے، اس میں جتنی ترقی کرے گا اتنا نفع میں رہے گا۔ نیز اس سفر کے لیے شریعت کی سواری اور تقوی کا توشہ ضروری ہے، یعنی کہ اس سفر کے لیے شریعت کی سواری اور تقوی پرہیزگاری کا جو توشہ ہے وہ یعنی سامان جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے یہ توشہ اختیار کرو، فرماتے ہیں کہ پہلے یہ توشہ اختیار کرو پھر وادی محبت میں قدم رکھو۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزیں نہ لائے اس کا حج فائدہ مند نہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کامل تقوی جو اسے حرام سے بچائے، دوسرے بردباری جو اسے غضب اور غصے سے محفوظ رکھے، اور تیسرے مسلمانوں خصوصاً اپنے ساتھیوں سے اچھا برتاؤ۔ بلکہ ضروری ہے کہ حاجی سفر حج سے پہلے اپنے آپ کو بندوں کے حقوق سے پاک اور صاف کر لے، ورنہ وہ کامیابی نہیں پائے گا۔ جیسے کہ شاہی دربار میں جانا ہو تو جانے سے پہلے غسل کیا جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور درباری لباس پہننا ضروری ہوتا ہے، تو اس دربار کی حاضری سے پہلے بھی اپنا قلب اور قالب اور روح کی صفائی بہت لازم ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عقل انسانی 3 طرح کی ہے۔ عقل شیطانی جو کفر و معاصی کی طرف رہبری کرتی ہے، اسی عقل سے شیطان مارا گیا، اور عقل نفسانی جو ہے وہ جو دنیاوی کاروبار چلاتی ہے، اسی عقل سے سائنسی ایجادات ہیں، اور عقل رحمانی جس کے ذریعے رب کی اطاعت آخرت کی تیاری نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں اولو الالباب میں انہیں عقل رحمانی والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے آنکھ بغیر خارجی نور کے بیکار ہے، ایسے ہی عقل بغیر ایمانی نور کے بیکار ہے اور رحمانی کرم کے بیکار ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اے عقل والو تقوی کا جو نور ہے وہ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔